احتجاج کے تین جو ہیں نکات ہیں جی. چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی کال پر ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات، عمران خان صاحب کی درخواست پر ان کے نامزد کردہ ملزمان کے خلاف ان کے منشا کے مطابق FIR درج نہیں ہوئی. یہ سب سے پہلا احتجاج. اعظم سواتی صاحب اور ایک بزرگ سینیٹر کے ساتھ یعنی ایوان بالا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف جو سازش ہوئی اور جو ان کی جا گسائی کروائی گئی اس کے خلاف سازش، اور ارشد شریف کے بے معنی قتل اور ان کی شہادت کے پیچھے کافر عناصر جو ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پر اس لیے کھڑے ہیں کہ اس کے علاوہ اب کہیں انصاف کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہاں سے امید بھر لائے. سر، عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، وہ FIR درج نہیں کر پاتے، حکومت ان کی اپنی ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہی بات خان صاحب کہتے کہتے اقتدار سے انہوں نے دستبرداری جو ہے اس کو پسند کیا یا نکال دیے گئے. نکالے گئے اس لیے نہیں کہ خان صاحب اگر چاہتے تو اقتدار میں رہ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ جو عرصہ دراز سے پاکستان اور پاکستانی کے مقدر سے کھیل رہے ہیں انہیں کبھی بھی کوئی سیاسی حکومت، کوئی ایسی حکومت یا حکمران جو پبلک کی جان ہو، جو عوام کی جان ہو، پسند نہیں ہوتا. ان کی موجودگی میں حکومت کسی کی بھی ہو، کسی بھی طور پر آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی، آپ کو حقوق نہیں مل سکتے، آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. اور آج بھی خان صاحب کی اس FIR کے اندراج کے نہ ہونے کے پیچھے جن کے بارے میں ارشد شریف پوچھتا رہا کہ وہ کون تھا. وہ کون تھا؟ اچھا سر، پاکستان کے اندر کسی کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، جس طرح کہ پچھلے دنوں یا مسلسل خان صاحب کے اوپر مختلف چینل جو ہیں وہ ان کے کردار کشی کر رہے ہیں، تو ہمارے قانون کے اندر اس کی کیا سزا ہے اگر وہ لگایا ہوا الزام ثابت نہیں کر پاتے تو؟ دیکھیں، دو طرح کی الزامات ہوتے ہیں. ایک تو آپ کسی کے کردار کے اوپر ذاتی شخصی کردار جو ہوتا ہے اس کی حد تک آتے ہیں، اور یا دوسرا سول اس کی طرف بات کرتے ہیں. ایک تو قذف کا قانون ہے، اگر آپ کسی کے اوپر غیر اخلاقی ہونے کا الزام لگاتے ہیں تو وہ کرمنل کارروائی ہے. قذف کا قانون حدود آرڈیننس ہے. اور جہاں تک باقی یہ جرنلزم کے حوالے سے جو باتیں کی کہ ریلیٹڈ جو لا ہے یا اس حوالے سے جو ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ایسا الزام لگاتے ہیں جو کام اس نے نہیں کیا ہوا اور جو آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، تو آپ کے خلاف ڈیمیجز کا، ہتک عزت کا ہرجانے کا کیس ہو سکتا ہے. اور وہ جو متاثرہ شخص ہے وہ کورٹ آف لا کے اندر جا کے آپ سے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتا ہے، ہرجانہ بھی اور خرچہ بھی کلیم کر سکتا ہے، اور ثبوت بھی مانگ سکتا ہے. اور ثبوت نہ دینے کی صورت میں عدالت اس کے خلاف ہرجانے کا اور خرچے کا حکم جاری کرے گی. جیسے یہ سیم ایسا ہی لا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی برطانیہ کے اندر کیا گیا ہے کہ اب جیسے شہباز شریف کے اوپر الزام انہوں نے جا کے ڈیلی میل کو کیس کیا، ڈیلی میل نے ثبوت دے دیے تو ان کے اوپر فائن ہو گیا. لیکن تھوڑا سا یہاں اس طرح ہے کہ جو اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ جو شاہ زیب خان زادہ اور جو باقی اس طرح کے جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ثبوت نہیں فراہم کر سکتے تو ان کے خلاف ڈیمیجز بھی اور ہرجانے کا، ہتک عزت کا کیس ہو سکتا ہے پاکستانی لا کے تحت. جی ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان کے جو توشہ خانہ ہے اس کے اندر سے کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی عہدیدار کس حد تک چیزیں خرید سکتا ہے، اور کیا وہ آگے بیچ سکتے ہیں یا اس کے اوپر پابندی ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں ایک نظام ہے کہ چور مچائے شور. چوروں نے شور مچا کے خان صاحب کے اس توشہ خانے والے کیس کو بلا جواز ہوا دی ہے. دیکھیے، توشہ خانہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جن بھی سرکاری اعلیٰ عہدہ داران کو یعنی وزراء اعظم کو یا باقی عہدہ داران کو جو انعامات ریاست کے نمائندے کے طور پر دیے جاتے ہیں ان کو وہ پابند ہوتے ہیں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی. جب وہ توشہ خانہ میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر ایک قانون یہ تھا پہلے کہ اگر آپ اس کی اصل قیمت کا 20% جمع کروا دیتے ہیں تو آپ وہ خرید سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے آ کر یہ قانون ختم کروا کے اس کو 50% پر وہ لے کے آئے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی چیز سستی خریدیں اس کو قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی 50% کی قیمت ادا کر کے خریدنے پر انہوں نے اکتفا کیا. اب ہوا کیا کہ خان صاحب نے وہ گھڑی 50% ادا کر کے خریدی. جب خرید لی تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور کوئی بھی ملکیت انسان اس کو آگے منتقل کرے، بیچ دے، گفٹ کر دے، جو بھی کرے وہ اس کا حق ہے. لیکن خان صاحب نے وہ گھڑی فروخت کر کے بنی گالا کی وہ سڑک بنوائی جو پبلک عامہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کوئی ذاتی مفاد کے لیے بھی وہ استعمال نہیں کی. تو ایک اچھا کیا ہوا کام خان صاحب کا، اس کو جو ہے یہ نگیٹ کر رہے ہیں، اور جو خود سالہ سال سے کئی دہائیوں سے لوٹ کر توشہ خانوں کو کھا چکے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. وہاں عدالتیں بھی نہیں بولتی، وہاں پر ادارے بھی نہیں بولتے. یہی اہل کمیشن ہے
الیکشن کمیشن ہے جس میں ان کے خلاف بھی یہ ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ نہیں سنے جائیں گے کیونکہ طاقتور کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، اور وہ جو کار فرما طاقتیں ہیں اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے، رجیم چینج آپریشن کے پیچھے، وہ کبھی ان اداروں کو انصاف کرنے نہیں دیں گی۔ اچھا، خان صاحب کی طرف سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ میں نے گھڑی اسلام آباد میں بیچی ہے یا پاکستان میں بیچی ہے، وہ عمر فاروق ظہور دبئی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں خریدی ہے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ کیس کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیں، سانپ کی جب موت آتی ہے تو وہ رستے پہ آتا ہے۔ ان حکمرانوں نے اپنے جو چیلے چماٹے دوسرے ملکوں میں چھوڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو انصاف ملتا نہیں ہے۔ یہاں تو جتنا مہنگا وکیل کر لیں اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے۔ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ تو آپ اپنے خلاف بات کر رہے جی، ہیں، میرے خلاف بھی بات تو دیکھیں وکیل کے خلاف نہیں ہے، وکیل کے خلاف نہیں ہے، نظام کے خلاف ہے۔ وکیل نظام کے تحت چلتا ہے، نظام کے باہر نہیں جا سکتا۔ برطانیہ میں اور UAE میں جب ان کو ٹرائل کریں گے خان صاحب، تب آپ کے سامنے وہ وصیت آئے گی جو آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ جو ابھی شہباز شریف کے خلاف برطانیہ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اسی طرح کا فیصلہ جو ہے نا وہ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں، یہ ریورس ہوگا۔ اب یہ الزام لگانے والوں کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوں گے، اور پھر اس فیصلے کے اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہوں گے، اور یہاں کی عدالتوں کو نہ چاہنے کے باوجود انصاف دینا پڑے گا۔ اچھا، وہ جو عمر فاروق ظہور ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ گھڑی کی قیمت کیا، وہ کہتے ہیں میں نے وہ اپنے علاقے کی گلی کی نکڑ سے، فواد چودھری صاحب نے جیسا ٹویٹ کیا ہے، نکڑ سے ریڑھ لوایا تو وہ تو اربوں روپے کی گھڑی ہے جو میں نے چند کروڑ دے کے خرید لی ہے۔ تو اس کے بعد ان سے یہ پوچھا گیا شاہ زیب خانزادہ کی طرف سے کہ کیا اگر پاکستانی عدالتیں یا ادارے آپ کو بلاتے ہیں تو آپ ان کو پروف دے پائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس گھڑی موجود ہے۔ کیا گھڑی کے علاوہ اور پروف نہ دیں تو عمر فاروق ظہور کے اوپر کس حد تک کیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک سمپل سی بات ہے، اس کو اس طرح سے لیں۔ خان صاحب نے گھڑی ایک خاص قیمت دے کے خریدی اور ایک خاص قیمت دے کر پاکستان میں ہی بیچی، اور وہ گھڑی آگے جا کے 1 خرب کی بھی بک جائے، اس کی قیمت وہی ہے جو قیمت اس کی مینوفیکچرنگ کمپنی کی ہے، جو کمپنی نے مینوفیکچر کی ہے، جو اس نے قیمت دی ہے، اس کی وہی قیمت ہے، اور اسی قیمت کے مطابق توشہ خانے سے خریدی گئی ہے۔ اب کوئی اس کو ایک بہترین صحیفہ سمجھ کے 1 خرب کا خرید لے، پوری ریاست اس کے بدلے میں دے دے، تو وہ تو اس کی قیمت نہیں نہ ہوگی، اس کی قیمت وہی ہوگی جو اس کی ریٹیل پرائس ہے، اور ریٹیل پرائس کے مطابق خان صاحب بالکل حق پر ہیں، اور وہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور دنیا دیکھے گی۔ اچھا، میں آپ کی بات پہ یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا، جیسے کہ پاکستان کے اندر بیٹ 1100 سے 1500 تک مل جاتا ہے، خان صاحب سین کرتے ہیں وہ 10 کروڑ کا بھی نہیں بکتا، 10 کروڑ کا بھی نہیں دیتے، لیکن اس کی قیمت لگتی ہے 10 کروڑ۔ یہ گھڑی بھی اسی طرح تو نہیں ہے، خان صاحب کو ملی ہے تو اس کی قیمت اربوں میں چلی گئی ہے؟ یہ تو پھر خان صاحب پارس ہو گئے نا، جس چیز کو چھوئیں گے سونا بن جائے گی، اور یہ حقیقت ہے کہ خان کے ساتھ جو چیز جڑ جائے گی وہ اوپر جائے گی، جو خان صاحب کے خلاف جائے گی اس کا مقدر ذلت ہے۔ تو یہ لوگ اب خان کے ساتھ جو چیزیں لگے، دیکھیں ہم ایک مایوس قوم ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹس کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیں کہ ذلت کی 7 تہوں کو توڑ کر آپ نے غلامی کی زنجیریں جو ہیں ان سے آزاد ہونا ہے۔ تو آج خان صاحب نے پاکستان کے ایک عام شہری کو بھی اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے، پھر بھلی وہ سوال خان صاحب کے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے، خان صاحب اس کا جواب دیتے بھی ہیں اور وہ پابند بھی ہیں۔ اور انشاءاللہ خان کی دی ہوئی یہ قوت گویائی، یہ قوت سوال ان حکمرانوں کے خلاف اور ان کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف رنگ لائے گی، اور پاکستانی قوم آزاد ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کا سہرا عمران خان کے ساری ہوگا۔ سر بہت شکریہ، آپ کا نام کیا اور کہاں سے ہیں آپ؟ میرا نام ملک نسیم ناصر کلواڑ ہے، میں سینٹرل لیگل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں اور ILF اسلام آباد کا حصہ ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھی باتیں کی اور بڑے خوبصورت اور تفصیلی جواب دیے۔ ناظرین، یہ ہے وہ تفصیل جو پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہے، جو پاکستانی صحافی سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے جواب کو خود ہی توڑ موڑ کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ گھڑی کا معاملہ کیا ہے، کتنے کی خریدی، کتنے کی بیچی، اور وہ پیسے دنیا کے کس ملک میں، لندن یا سوئٹزرلینڈ میں نہیں بھیجے، پاکستان کے اندر انویسٹ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔